کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں اصل دے وچ پنجابی ہاں تے پہلا ایک شعر پنجابی چ وہ دی وجہ یہ ہے کہ میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو۔ کہتا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے نبی کے قدم لگے ویسی کوئی اور زمین نہیں۔ تعریف کر رہا ہے اللہ کے نبی کی۔ کوئی تار والا مائک ہے تو ابھی لگا دو، راستے میں پھر پریشان نہیں چلے گا، بس ٹھیک ہے۔ کہندے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نام ورگا کوئی نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے۔ شاعر ایک عورت کا ذکر کرتا ہے اس میں کہ ایک خاتون ہے جو ہمارے محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار، اب کچھ لوگوں نے اسے کہا ہاں ایک بندہ ہے یہاں روز قالین بچھا کے بڑھیا وہ لوگ بیٹھتے ہیں، اب ان کے پاس جاؤ۔ اب وہ ان کے پاس گیا تو بندہ کون ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن ہے جس کا نام امیہ ہے۔ اب اس نے امیہ کو جا کے کہا کہ جی میں قریب کے گاؤں سے آیا ہوں، میں نے اپنے اونٹ بیچے اور میرے پیسے نہیں مل رہے۔ تو چنانچہ امیہ نے اس کو پوچھا کہ بھائی مکے میں ایسا کون ہے؟ کیونکہ امیہ اپنے ٹائم میں خود بہت بڑا بدماش تھا نا، وہ خود بہت بڑا گینگسٹر تھا، لوگوں پہ بڑے ظلم کرتا تھا۔ تو اس کو بڑی حیرانی ہوئی کہ میں نے تو اس کی پیمنٹ روکی نہیں، اور ہمارے جو نبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خانہ کعبہ سے روزانہ ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو امیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے اس بندے کو کہا کہ ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے پیسے دلوا دیں گے۔ یہاں ایک بات رک کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے دشمن کا بھی یقین ہے۔ کس کا؟ دشمن کا بھی یقین ہے کہ اگر کوئی ان کے در پر جائے گا تو خالی ہاتھ واپس نہیں آئے گا۔ تو اس نے اس بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارے پیسے دلوا دیں۔ اب وہ بندہ چلتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس نے جب نبی محمد علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے اپنے پاس سے دیکھا تو اس نے کہا کہ سلام و پیاری صورت والے آپ پر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو جواب دیا سلام کا، اس کے بعد جو بات انہوں نے کہی اس کو سنتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ مجھے تو تم پریشان مسافر لگتے ہو اور تم بھوکے بھی لگتے ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہاں پیاری صورت والے، میں مسافر بھی ہوں، پریشان بھی ہوں اور بھوکا بھی ہوں۔ تو محمد علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، منہ ہاتھ دھلوایا، اس کو بہترین تازہ کھجوریں پیش کی گئیں، تازہ دودھ پیش کیا گیا۔ جب اس کی حالت سدھر گئی، ہوش و حواس درست ہوئے، تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھتے ہیں کہ اب بتا بھائی کیا کام ہے تیرا؟ اب ادھر امیہ نے اپنا ایک جاسوس اس بندے کے پیچھے، تو چنانچہ وہ جب جاسوس پیچھے پیچھے تھا، نبی علیہ السلام نے اس بندے کو پوچھا کہ بھائی تمہارے پیسے کس نے مارے؟ کچھ کرو اس کا حل، تھوڑا ایکو کم کر دو۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو پوچھا کہ تمہارے پیسے کس نے مارے؟
تو اس نے جب کہا جی ابو جہل نے، تو محمد علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ میرا دشمن ہے، میرے ساتھ اس کی بنتی نہیں 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 نہیں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا چل ہم جا کے دلوا دیتے ہیں تیرے پیسے۔ اب پہلے تو یہاں بیچ میں جتنے پردھان ہیں وہ بات سمجھ لو، ایک جو لیڈر ہے نا، لیڈر کوئی بھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس غریب بندے کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو گئے ساتھ چلنے کے لیے، اس سے یہ بات پتہ لگی کہ کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ جانا بھی رسول اللہ کی، ارے بولو رسول اللہ کی سنت ہے، ثواب کا کام ہے، پنیہ کا کام ہے۔ محمد علیہ السلام مسجد نبی سے نکلے، ایک سدری عورت آ گئی، پگلے لوگ ہوتے نہیں ہر ایک گاؤں میں، ایک دو چار لوگ ہوتے نا ایسے جن کا دماغ نہیں چلتا، جو گاؤں میں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، کئی جگہ مرد ہوتے ہیں کئی جگہ عورتیں یا بچے۔ تو ایک سدری عورت، نبی علیہ السلام مسجد نبی سے باہر نکلے، ایک سدری عورت آ گئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے، مجھے آپ سے کام ہے۔ پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اس عورت نے کہا یا رسول اللہ ان کے سامنے بات نہیں کروں گی، آپ میرے سے الگ چلیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ محمد جو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہے دنیا کی، جن کے پاس وقت نہیں ہے، آج بھی جن کا دین کائنات کا سب سے بڑا مذہب ہے، جس میں ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان، پوری دنیا میں کوئی ایک چیز اگر ایک جیسی ملے گی، ضروری نہیں کہ دوسرے ملک میں بالکل ویسی ہو، اس کی شکل، اس کا رنگ بدل جائے گا۔ کائنات میں اگر ایک سی چیز اگر آپ کو کبھی ملے گی تو صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ۔ اتنے مصروف ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام کو عورت کہتی ہے یا رسول اللہ ان لوگوں کے سامنے میں بات نہیں کروں گی، آپ میرے ساتھ چل کے سائڈ پہ چلے۔ محمد علیہ السلام اس عورت کے ساتھ چل پڑے، چلتے چلتے اچانک کیا کہتی؟ کہنے لگی کہ اس ریت پر بیٹھ جائیے، کائنات کے مالک ہو، اور ریت پر تشریف لگ گئے۔ تمہارے پاس ہے ایسا کوئی مولوی؟ ہے کوئی ایسا پردھان؟ ہے کوئی ایسا لیڈر؟ آج آپ کے پاس ہے کوئی ایسا ارب پتی، کروڑ پتی؟ کوئی ہے ایسا دنیا میں کہ جس کو ایک سدری، ایک پاگل عورت کہے کہ اس مٹی پر بیٹھ کے میری بات سنو؟ وہ تو ابھی بعد میں بولے گا، چمچے پہلے بولنے لگ پڑیں گے۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ میرے سکھ بھائی بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے، شیخ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ، پنجابی ماں بولی تھا سب کو پہلا کبھی ہے، اور وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ ہمارے سکھ مذہب کا جو گرو ہے، گرو گرنتھ صاحب، اس میں ان کے کلام کو سشوبت کیا گیا ہے۔ وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ڈیلی روزہ رکھتے تھے وہ۔ تو ایک دن ایک لاہور میں رہتے تھے، لاہور کے پاس شکر گنج ایک جگہ ہے، تو لاہور میں رہتے تھے۔ تو ایک دن اچانک ایک ہندو بہن آئی دوپہر کے وقت، اس نے کہا کہ پیر جی آج میں نے بڑے اچھے پکوان بنائے، گھر پہ سب کھانا چاہتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ پہلے آپ سے بسم اللہ کرواؤں، آپ کو بھوگ لگا کے آؤں تو پھر شروع کریں۔ اب بابا جی نے کہا لاؤ بھائی پھر رکھو سامنے۔ تو بابا جی تو روزانہ روزہ رکھتے تھے نفلی، روزے دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک تو رمضان میں روزہ ہوتا ہے فرض، وہ تو جان چلی جائے ٹوٹتا نہیں، ایک جو بزرگ ہوتے ہیں روز ہی روزہ رکھتے ہیں۔ اب بابا جی کا تو روزانہ ہی روزہ ہوتا تھا۔ اب وہ عورت آ گئی دوپہر کے وقت اچانک، تو اس نے جب کہا کہ یہ کھا لیجیے آپ، تو میں جا کے بچوں کو پھر شروع کرواؤں گی کھانا اپنے گھر پہ۔ تو بابا جی جب آگے کر کے کھانے لگے تو ان کے جو چیلے تھے نا وہ کرنے لگے کہ بابا یہ کیا کر رہا ہے تم؟ کئی باری بابا ٹھیک ہوں چیلے خراب ہوتے ہیں، کئی بار بڑا آدمی ضروری نہیں کہ سارے بڑے لوگ ہی خراب ہوتے ہیں، نہیں، کئی بڑے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، جو چمچے ہوتے ہیں وہ خراب کر دیتے ہیں۔ تو بڑا وہی ہے جو چمچوں کی نہ سنے، سمجھے؟ تو بابا جی نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا۔ اب عورت بڑی خوش ہوئی چلی گئی۔
تو یہ جیسے ہی وہ گئی تو یہ جتنے قریبی شاگرد تھے وہ ناراض ہونے لگے کہ حضرت آپ نے روزہ توڑ دیا، آپ نے تو روزہ توڑ دیا تو کام بالکل خراب ہو گیا۔ تو شیخ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں کہ اللہ کا بات سنو میرے بچوں، اس عورت نے بڑی تمنا سے بڑی محبت سے ہمارے لیے یہ چیزوں نے، محمد علیہ السلام بیٹھے اس کی بات سنی، اس نے کہا مدینے میں بچے میرے پیچھے دوڑتے ہیں، مجھے پاگل پاگل کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا آج کے بعد کوئی اسے نہیں چھیڑے گا۔ اتنا کہہ کے کافی دیر باتیں کرتی رہی، اچانک کہتی یا رسول اللہ بہت وقت ہو گیا مجھے جانے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب اٹھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر دوبارہ کبھی آنا ہو تو پھر بھی مسجد کے دروازے تمہارے لیے کھلے رہیں گے۔ ہم پتہ کیسے لیڈری کرتے ہیں، ہم پتہ کیسے اپنا گھر چلاتے ہیں۔ ہمارا بچہ، ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی اگر کوئی بات ہم سے کرنے آئے، ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، مطلب کی بات بتاؤ، سیدھی مطلب کی بات۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخموں پر ملہم کیسے لگاتے ہیں کہ ہر کمتر آدمی کی مکمل بات، ہر ایک فرد کی یہاں بیچے گا کچھ منافع اس کو ملے گا، باقی یہ گھر وہاں جا کے جن کے جانور ہے ان کو دے گا تو غریبوں کے پیسے مارنے لگ پڑا ہے۔ تو جاسوس پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا اس انتظار میں کہ ابو جہل تو ہے روزانہ انتظار کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ حملہ کروں گا۔ تو آج ابو جہل نے آنکھیں جھکائی ہوئی ہیں، گردن بھی جھکی ہوئی ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے کہا جلدی اس کی پیمنٹ لاؤ تو بھاگ کے اندر گیا اور وہ پیسے لے کے آ گیا واپس تھیلی میں، اس کو دے دیے نبی علیہ السلام نے۔ وہ جاسوس بھاگا بھاگا امیہ کے پاس گیا، وہ کہنے لگا تمہارا جو بڑا ہے، تمہارا جو بادشاہ ہے، تم تو کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ حملہ کر دے گا، لڑ پڑے گا، وہ تو بھیگی بلی بنا ہوا ہے۔ امیہ دوڑا دوڑا ابو جہل کے گھر پہنچا کہ کیا کرتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ پیمنٹ کرتی۔ تو کہنے لگا بھائی میں نے ان کا کہنا نہیں مانا نعوذ باللہ، آج جب وہ آئے تو ہوا میں ان کے سر پہ ایک اژدہا جو تھا وہ لہرا رہا تھا اپنا پن، اور میں اس لیے ڈر گیا، میرا یقین تھا کہ آج اگر محمد کی بات نہ مانی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مجھے زندہ ضرور نکل لے گا، وہ اپنی جان بچائیے آج۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ سے واپس چلے تو ایک چوراہے پہ آ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو، اس دیہاتی کو کہا کہ اب اجازت ہے مجھے، تم اپنے گھر جاؤ میں اپنے گھر جاؤں۔ کسی نے ایک چھوٹا سا مصرع کہا ہے اس میں، خود ہی بھیگتے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے۔ آج بھی اگر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کے کوئی فریاد لگا دی جائے نا، آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر کھڑے ہو کے کوئی فریاد لگا دی جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فلاں کام میں سفارش کرتے، میرا ایمان بھی ہے، تجربہ بھی ہے کہ بندہ گھر بعد میں پہنچتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پہلے پہنچتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام تو دینے والے ہیں نا۔ تو اس بندے نے جب کہا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اس کو نام نہیں پتا تھا، پھر اس نے کہا پیاری صورت والے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے میری مدد کی ہے، میں گاؤں میں جا کے بتاؤں گا کہ میرا آپ کا نام کیا ہے، کس نے میری مدد کی؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پتہ ہے؟ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جاؤ کام ہو گیا ہے، نام میں کیا رکھا ہے؟ کام ہو گیا، نام میں کیا رکھا؟ میں جلسہ کر تھانوی رحمت اللہ علیہ، ابھی پنجاب میں ہمارے یہاں باڑھ آ گئی تھی تو ہم نے پورے ملک کے مسلمانوں کو آواز لگائی تھی کہ ہمارے سکھ بھائیوں نے، پنجاب کے ہندو بھائیوں نے، پنجاب کے دلتوں نے، پنجاب کے عیسائیوں نے، پنجاب کے مسلمانوں نے جب بھی کبھی دیش پر کبھی یہاں جائیے تو پنجابی ساگے اگلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، پہلی لائن میں۔ تو جب ابھی خدمت کا کام شروع کیا، آپ حضرات کے یہاں سے بھی مولانا تشریف لائے تھے ہدیہ لے کے، تو جب خدمت کا کام بھی شروع کیا تو ہم نے سب اپنے ساتھیوں کو بٹھا کے ایک بات کہی کہ جو کام کرنا ہے وہ سنت کے مطابق کرنا ہے،
سنت کہتے ہیں اس کام کو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی. تو ہم نے ابو جی سے پوچھا، پھر فرمانے لگے سنت یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے تو پڑھیے بخاری شریف میں، بعض اوقات اتنا دیا کہ لینے والا اٹھ کے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے اٹھا نہیں سکوں گا. تو جب راشن بانٹنا تھا کیسے بانٹا؟ 2-4 کلو کی کٹ نہیں، 100 کلو کا تھیلا. کتنے کلو کا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کسی سے محبت نبھانے لگے ہو تو اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر دوسری سنت یہ اپنائی کہ جب بھی بانٹا رات کو بانٹا مغرب کے بعد. کیوں؟ کیونکہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ دوسرے کی عزت نفس باقی رہے، اس کی سیلف ریسپیکٹ کو قائم رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. تیسری سنت یہ اپنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ رواج ہے کہ مسجد میں اگر کوئی چیز بٹنے کے لیے آ جائے، چاہے وہ سامان ہو چاہے وہ رقم ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبنے سے پہلے اس کو تقسیم کر دیتے ہیں. تو ہم نے اس سنت کو بھی اس میں دخل رکھا کہ ہزاروں گاڑیاں، کروڑوں روپیہ جب جب جیسے جیسے آیا اس کو فوراً تقسیم کیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر دیا جائے. تو ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتہاس ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے، ان کا جو قلمدان ہے، جب بھی کبھی اٹھا انصاف کے لیے تو فیصلہ اسلام کے مطابق نہیں تھا، اسلام کے مطابق نہیں، انصاف کے مطابق تھا. تبھی تو بہت سی جائیدادوں کے فیصلے اور کئی بار کسی سامان کا فیصلہ یہودیوں کے حق میں ہو گیا، جبکہ یہودی اسلام کے بدترین دشمن تھے اور اب بھی ہیں. لیکن اس وقت محمد رسول اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک طرف ایک مسلمان منافق کھڑا ہے، ایک طرف یہودی کھڑا ہے. جو انصاف تھا اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے. تو ہم نے سیلاب میں بھی سنت کو لے آئے. ایک جگہ کیا ہوا، آپ تو گئے تھے وہاں، نہیں ہونا ہمارے تک ہی آ گئے. ایک جگہ کیا ہوا، ہمارے یہاں ایک گاؤں ہے، تو وہاں 19-20 گوجر مسلمانوں کے ڈیرے جو گائے بھینس پالتے ہیں، تو وہ پکا گھر نہیں بناتے، وہ گھاس پھوس کا مٹی کا بناتے. وہ دریا میں بہہ وطن بھائی تھے، ان کو 2-2 4-4 لاکھ روپے دیے. کیوں؟ وطن بھائی تھے، ان کو 2-2 4-4 لاکھ روپے دیے، کیونکہ یہاں پر جو معیار ہے، یہاں پر جو سٹیٹس ہے، وہ نقصان طے کرے گا، مذہب نہیں طے کر سکتا ہے. محمد علیہ السلام نے اس بندے کو کہا یار کام ہو گیا، نام میں کیا رکھا ہے؟ اب ہمارے یہاں تو سب سے بڑا پنگا ہی نام کا پڑا ہوا ہے. آپ تو عام لوگوں، اللہ معاف فرمائے، کئی مولویوں کا بھی پنگا پڑ جاتا ہے، کہتا ہے اشتہار میں ہمارا نام نیچے تمہارا اوپر کیسے ہو گیا. لیڈروں کا بھی پڑ جاتا ہے. اچھے اچھے لیڈر اسی چکر میں ختم ہو رہے، کیا کریں، اب ان کے سمرتھک زیادہ ہے، اخبار میں جگہ کم ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی انسانوں کو سکھایا ہے. اس لیے نہیں دلوائے کہ اسے مسلمان کرنا ہے. اس بڑھیا کی گٹھری بھی اٹھا کے سر پہ اس لیے نہیں رکھی گئی کہ اس کو مسلمان کرنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس بات کو لے کے آ رہے ہیں، کائنات میں یہ رواج ڈال رہے ہیں کہ اپنے آپ اپنی خدمت کرنا، اپنا رنگ روپ سدھارنا، اپنے کپڑے اچھے پہننا، اپنی بڑھیا جوتی خریدنا، اپنا گھر بڑھیا بنانا، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کسی روتے ہوئے کو ہنسا دینا یہ کمال کی بات ہے. آپ کو پتا جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، آج سے 1450 سال پہلے صرف، تو اس وقت آپ اسلام کا اتہاس نہ پڑھیے، کبھی وشو کا بھی اتہاس اٹھائیے، دنیا کی تاریخ پڑھیے. مکے میں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی نا، مکے میں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کا باپ اس کی ماں سے چھین کے لے جا کے اس کو ریت میں دبا دیتا تھا زندہ. کیوں دباتا تھا؟ کہتا تھا کہ کل کو کسی کے لڑکے کو مجھے اپنا داماد بنانا پڑے گا تو میرے لیے بےعزتی کی بات ہے. مکے سے 500 میل پر ایک شہر ہے جس کو کہتے ہیں یشرب.
وہاں پر جو بادشاہ تھا اس دور میں، اس نے ایک حکم دے رکھا تھا کہ شادی کسی کی بھی ہو، دلہن پہلے بادشاہ کے گھر میں 15 دن رہے گی۔ یشرف سے آگے 1000 کلومیٹر پر ایک شہر تھا کیسرو کسرا، جس کو آپ ایران کہتے ہو آج کی زبان میں۔ ان کے بادشاہ کی یہ عادت تھی، وہ کہتے تھے کہ غریب، مسکین، ذمہ دار اور جتنے لوگ ہیں وہ اپنے گاؤں میں رہیں گے، شہر میں قدم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ان کی کیٹیگری، ان کی نسل، ان کا چمڑا ہمارے چمڑے سے میل نہیں کھاتا، کیونکہ ہم زیادہ گورے چٹے ہیں اور یہ کالے لوگ ہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہمارے شہر میں آئیں۔ اس سے آگے چلے جاؤ، آرمینیا، جس کو آپ تتاریوں کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جب محمد آئے دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے دنیا کا رنگ ڈھنگ بدلا کیسے ہے۔ آسان نہیں تھا۔ یہ آسان ہے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے باتیں کرنا، لیکن وہ آسان نہیں ہوتا جب کوئی دنیا سے بچھڑ گیا ہو، جب کوئی زخمی ہو، جب کوئی بیمار ہو، جب کسی کے جسم میں کیڑے پڑ گئے ہو، جب کسی کے کپڑوں سے بدبو آتی ہو، جب کسی کو رنگ ڈھنگ نہ آتا ہو، جب کسی کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ نہ آتا ہو، ان کو سلیقہ سکھانا بڑی بات ہے۔ آرمینیا میں تاتاریوں نے، ارطغرل میں دیکھا ہوگا آپ نے، تتاریوں میں تھے، پڑھو غلاموں کی تاریخ اٹھا کے، انسان بیچے جاتے تھے، انسان۔ اس سے آگے چلے جاؤ، جس کو آپ انگلستان کہتے ہیں، اب یونائٹڈ کنگڈم جس کا نام ہے، وہاں کی عدالتوں میں آج بھی وہ فیصلے رکھے ہوئے ہیں سنجوگ کے کہ جب کسی ذمہ دار نے، کبھی آپ یوٹیوب پہ ان پرانی سیریز کو دیکھیں گے کہ جب کسی ذمہ دار نے اپنے کھیت میں کام کرنے والے کو اگر 10 دن روٹی نہیں دی اور اس کا بچہ مر گیا، اور اگر اس کھیت مزدور نے کبھی جا کے درخواست دے دی عدالت میں کہ میرا بچہ بھوک کی وجہ سے مر گیا اور مجھے پیسے نہیں دے رہا، میرا لینڈ لارڈ مجھے پیسے نہیں دے رہا، تو اس وقت کے حاکم نے یہ فیصلہ سنا دیا کیونکہ تمہاری چمڑی کالی ہے نا اور تم اس نسل میں سے نہیں ہو کہ اپنے آپ کو انسان کہو، اس لیے تم کسی کے خلاف عدالت میں درخواست نہیں دے سکتے ہو۔ اتنی آسان نہیں تھی۔ الگ الگ رنگ اور نسل کے لوگ ایک سڑک پر چل نہیں سکتے تھے۔ اٹھاؤ دنیا کا اتہاس، یہ محمد ہے، پھر کہو پیار سے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ انہوں نے دنیا میں آ کے جو بات کی ہے، جو کمال کی بات کی ہے، کیا کہا لوگوں کو؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ہم سب اس میں سب سے پہلے جو ایمان لے کے آئی ہیں وہ ہم سب کی ماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہے امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، غلاموں میں سیدنا بلال، بچوں میں مولا علی کرم اللہ وجہہ۔ لیکن یہاں ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ بھی آج کل بھول گئے ہو گے۔ آپ کو پتا ہے کہ اسلام کا سندیش کیا ہے؟ پتا ہے؟ ارے پتا ہے اسلام کا سندیش کیا ہے بھائی؟ چھپ، پیچھے اندور میں بھی کہہ کے گیا تھا، مولانا مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے حضرت جی۔ آپ کو پتا ہے اسلام کا کیا سندیش ہے بھائی؟ نہیں پتا نا؟ اگر ہمارا کوئی ہندو سکھ بھائی پوچھے کہ اسلام کا کیا مطلب ہے تو کیا بتاؤ گے؟ نماز پڑھتے؟ ارے بولو نا، نماز پڑھتے؟ ہاں بتاؤ۔ اب میں تم الگ الگ بندے بول رہے، میں نے پہلے کہا آج جلسہ نہیں ہو رہا، آج صرف بات چیت ہو رہی ہے، یاد رکھنا بات۔ مولویوں کی تنخواہ کتنی تمہارے؟ 15 10
8,000. آپ جو پردھان ہے سارے کوشش کرنا ہے کٹوری میں پانی لے کے اگر اس میں ڈوبنے کی کوشش کریں. اب بات تو آپ کو پوری پتہ ہوتی لیکن وہ کہاوت ہے نا بھی جنہ گڑ پاؤں گے میٹھا. ہاں جی. اب مجھے تو لگتا ہے مولویوں کے ساتھ ساتھ باقیوں کی بھی حالت خراب ہے. یہ اس لیے آپ اس کو ہنس رہے ہیں, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو موبائل کمپنی کا چاہیے. کس کا؟ کار. جگاڑو کار خرید لو گے. ساڑھے پنجاب چ پیٹر ریڑا کہنے سی. ریڑا آگے انجن رکھا ہوتا ہے نا, اس میں آرسی ارسی کچھ نہیں ہوتی, بس ایک انجن رکھا ہوتا ہے, 4 ٹائر لگائے ہوتے ہیں, بس ہوا میں ڈرائیور ہوتا ہے. تو کوئی خریدے گا اس کو؟ موبائل کون سا چاہیے جی؟ کمپنی کا. گاڑی ارے بولو بھائی کمپنی کی. کپڑے جوتی تو دین اسلام. کیلا بیچنے والا بھی کہہ رہا ہے جی میں فتوا دوں گا. ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں مجھے زیادہ اسلام کا پتہ ہے. انجینئروں کا اور برا حال ہو گیا تھا کہ ہم بتائیں گے اسلام کیا ہے. چودھری ہے جس کے پاس اللہ نے پیسے زیادہ دے دیے, وہ کہتا جی مجھے پتا اسلام کیا ہے. یعنی باقی چیزیں تو آپ کو برانڈ کی چاہیے اور مذہب لوکل چاہیے. جب تک مذہب بھی برانڈڈ نہیں ہوگا, سمجھ لو یہ بڑی قیمتی بات ہے. کسی نے کہا نیم حکیم خطرہ جان, نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان. اگر حکیم MBBS ڈاکٹر نہیں ہے اور سڑک پہ ہی بیٹھا ٹینٹ لگا کے, تو جو پڑیا بنا کے دے گا یا گاڑی چل پڑے گی یا گاڑی نکل جائے گی ہاتھ سے. اسی طرح جو دھرم کے ٹھیکیدار ہیں, اگر وہ اچھے پڑھے لکھے ہوں گے, سوجوان ہوں گے, سمرتھ ہوں گے, وہ تو اپنا مذہب سمجھائیں گے, دین سمجھائیں گے. اور اگر وہ صرف انہوں نے پہناوا پہنا ہوگا تو پھر مذہب خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں کہہ کے پھر ایک دوسرے سے لڑوا سکتے ہیں, دین نہیں سمجھا سکتے ہیں. سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. انہوں نے 2 باتیں کہی. فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو پوچھا لوگوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب پر آپ پر ایمان لے آئے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو اس وقت تک نماز نہیں آئی تھی, ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے, ابھی حج نہیں آیا تھا. تو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہی. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ عطا کر دے گا. اسلام کہتے ہیں اس کو ہے سلامتی, جو خود بھی عزت سے جیے, دوسرے کو بھی تسلیم کرے, کہ وہ آدمی اپنے رنگ روپ زبان اپنے مذہب اپنے قاعدے اپنے قانون کے مطابق ایک جیتی جاگتی تصویر ہے, ہم اپنے اوپر قائم رہیں گے, وہ اپنے اوپر چلتا رہے گا. یہ اسلام کا وہ پیغام تھا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اب میں آ گیا ہوں, اب کوئی گورا اور کالا نہیں آپس میں فرق کرے گا, اب کوئی امیر اور غریب, اب امیر اور غریب آپس میں فرق نہیں کریں گے. اب یہ ذات اور برادریاں صرف نام پہچان کے لیے بنا دی گئی ہیں, کوئی ان پر رہ کے اپنے آپ کو اترائے گا نہیں. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں جہاں بیٹھے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. ابھی اگر یہاں عشاء کی نماز ہو رہی ہو, کہاں مثال کے طور پہ سمجھو یہ مسجد ہے, 2 منٹ کے لیے سمجھ لیجئے کہ یہاں عشاء کی نماز ہو رہی ہے. یہ سب مولوی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ساری دنیا کی مسجدوں میں ایسا ہی ہوتا ہے جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں, تاکہ آپ کے پلے بات پڑ جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین سسٹم بنایا. ابھی اگر یہاں امام صاحب کھڑے ہوتے
اور پیچھے مؤذن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر امام صاحب نیت باندھ لیتے اللہ اکبر کہہ کے. ہیں جی آپ سب بھی پیچھے صفے بنا کے نیت باندھ لیتے. ہیں جی آج آپ نے مجھے مہمان خصوصی بلایا نا، ارے خاص مہمان بلا کے بلایا نا. اب اگر یہاں نماز ہو رہی ہوتی اور مولانا نماز پڑھا رہے ہوتے، آپ لوگ صفیں بنا لیتے، تو اب اگر خاص مہمان یا کوئی خاص وزیر یا کوئی خاص مسلمان آدمی یا کوئی خاص چودھری مسلمانوں کا ایک رکعت ہونے کے بعد آتا تو اس کو جگہ کہاں دیتے بتاؤ مجھے؟ کہاں دیتے جگہ بھائی؟ پیچھے دیتے نا. اور اگر ہم 5 منٹ اور لیٹ آتے تو اور پیچھے، اور اگر 5 منٹ اور لیٹ آتے تو اور پیچھے، اور اگر پھر آخری رکعت میں آتے تو جس جگہ ان مسلمانوں نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں وقت کے امام کو، وہاں پر پیچھے نیت باندھنی ہوگی، کیونکہ یہ محمد کا دین ہے. اس میں کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی غریب کو پیچھے ہٹا کے خدا کے پہنچ جائے گا. ایسا ہی ہوتا روز مسجد میں؟ ایسا ہی ہوتا روز کہ نہیں ہوتا؟ ارے مسجد میں 5 وقت ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسجد کو زمین خرید کے دینے والا لیٹ آتا ہے تو پیچھے نماز پڑھتا ہے. مسجد کا امام کئی بار لیٹ آتا ہے تو پیچھے نماز پڑھتا ہے. کوئی شیخ الحدیث لیٹ آتا ہے تو پیچھے نماز پڑھتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی غریب کا بچہ چاہے اس کا رنگ روپ کالا ہو، اگر وہ قرآن اچھا پڑھتا ہے اور اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے تو تم جتنے سید ہو جتنے پٹھان ہو تم پیچھے کھڑے رہو گے. اس غریب کا بچہ پہلی صف میں امامت کے مصلی پر کھڑا ہو کے نماز تمہیں پڑھائے گا. یہ صرف عبادت نہیں ہے، یہ مذہب صرف عبادت نہیں ہے، یہ سلیقہ ہے دنیا کو جینے کا. پتہ ہے آپ کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں پہلے دن یہ کہا تھا کہ یہ کالا بلال اور یہ ابو بکر شہزادے، بلال کون ہے؟ غلام. ابو بکر کون ہے؟ شہزادے. بلال کون ہے؟ کپڑے پھٹے ہوئے. ابو بکر کون ہے؟ قیمتی لباس پہنتے. بلال کون ہے؟ بالکل کالے. ابو بکر کون ہے؟ بالکل گورے چٹے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال میرا صحابی یا ابو بکر میرے صحابی رضی اللہ تعالی اجمعین، کہ آج کے بعد میں نے ان دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیا. کیا بنا دیا؟ آپ حیران کریں گے. کبھی آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. جب مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین شروع کیا نا تو لوگوں کے لیے سب سے اٹریکشن کی بات یہ تھی کہ جو لوگ مکے میں آتے تھے بیپار کے لیے یا مکے کی بڑی مسجد میں، کیونکہ طواف صدیوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، جو لوگ آتے تھے نا جب ان کو یہ پتہ لگتا تھا کہ ایک ایسے نبی آ گئے جو کہتے ہیں امیر غریب گورا کالا سب ایک ہی صف میں نماز پڑھیں گے، اب سب ایک دوسرے کے برابر ہو گئے، تو اپنے گاؤں میں جا کے شہر میں جا کے میٹنگ کرتے تھے، ڈھلورا پیٹ کے بھی ادھر آؤ تمہیں ایک حیرانی کی بات بتائیں. بھئی حیرانی کی بات کیا؟ کہتا مکے میں ایک ایسے نبی آ گئے جو اب یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تمام انسان ایک برابر ہیں. مسلمانوں تمہارے نبی نے دنیا کی دکھتی ہوئی رگ پکڑ لی تھی. کون سی رگ پکڑ لی تھی بھائی؟ دکھتی ہوئی رگ. کون سی؟ ایک بات بتاؤں، ساڈے پنجابی کا کہتے پھپھڑ، تو ان گل سمجھ آئی نہیں؟ اور داماد نہیں ہوتا ہے گھر کا، اسی پنجابی سے داماد کو پھپھڑ کہنے، نہیں سمجھے؟ بوا کا آدمی پھوپھا. اب شادی کوئی بھی ہو پھوپھا منہ بنا لیتا. شکر ہم بھوپال سے ماموں کو لے کے آئے ساتھ میں. شادی کسی کی بھی ہو خاندان میں تو پھوپھا منہ بنا لیتا. کبھی آپ نے سوچا کہ پھوپھا منہ کیوں بناتا ہے؟ ہاں سوچا کبھی؟ ہمارے نبی لیکن جب پھوپھا منہ بنا کے بھاگتا ہے اپنے گھر جاتا ہے، جب شادی ہوتی جیسے صبح کو سالے کی شادی ہے یا اس کی سالی کی شادی ہے تو منہ بنا کے بھاگ جاتا ہے. تو جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے نا رات کو تو اس کی ماں اس کو پوچھتی بیٹا صبح کو
شادی ہے وہاں پر، تو کیوں آ گیا منہ بنا کے؟ تو کیا کہتا ہے پتہ ہے آپ کو کیا کہتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ کپڑے اچھے نہیں دیے، وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ سواری ٹھیک نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ سونے کا کمرہ بڑھیا نہیں دیا، یہ نہیں کہتا کھانا اچھا نہیں کھلایا، پلیٹیں نہیں، وہ ایک ہی بات بار بار اپنی ماں کو اپنے باپ کو کہتا ہے، میں گیا تھا میرے سسر اور سالوں نے میری عزت نہیں کی۔ ملے گا سمجھوتا ہو جائے گا، صبح کو چائے نہ ملے سمجھوتا ہو جائے گا جسم کے ساتھ، اگر روٹی ایک ملی تب بھی گزارا اس کا ہو جائے گا، چھت نہیں ہے تب بھی گزارا ہو جائے گا، لیکن وہ غریب بھی چاہتا ہے کہ کوئی مجھے ٹھڈا مار کے، کوئی مجھے جوتا مار کے گالی مت دے، کیونکہ اس کو بھی اگر کوئی چیز پیاری ہے تو صرف اپنی عزت سب سے زیادہ پیاری ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی اس تکلیف کو محسوس کیا سب سے پہلے۔ یہ میں اور آپ ایسے ہی نہیں، ہمارے میں کسی کا ڈی این اے مکے سے ملتا ہے؟ ہم مدینے سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہم لوگ؟ ہم اسی دیش کے رہنے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جس دن کہی پوری دنیا کے لوگوں کو کہ بھائی ایک دوسرے کا سمان بڑی چیز ہے، صحابہ کو یہ بات سمجھا دی۔ ایک دفعہ کا ذکر ملتا ہے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاق میں، اور لکھا ہے اس نے مفسر نے 100% مذاق میں انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ دیا تھا، اے بلال کالی ماں کے پتر کیا حال ہے تیرا؟ اب بلال کے دل کو لگ گئی یہ بات، سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو میرے کنبے سے نفرت ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو انسانوں سے نفرت کرتا ہو، جس کو یہ وہم ہو گیا کہ میرا مذہب اچھا ہے دوسرے کا مذہب کمتر ہے، جس کو یہ وہم ہو گیا کہ میری برادری اچھی دوسرے کی برادری کمتر ہے، اور وہ جتنی مرضی تسبیحاں کرتا رہے، جتنے مرضی سجدے کرتا رہے، جب تک اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک مسئلہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسلام کو دیکھو نا کتنی برق رفتاری سے پوری کائنات میں پہنچا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کتنے تھے؟ آپ اکیلے تھے مکے میں، اور پورا مکہ دشمن تھا، اور آج کائنات میں سب سے بڑا دین کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا، کیونکہ انہوں نے اپنے کردار کو بہترین بنایا۔ ان کو ضرورت تھی اچھے لوگوں کی۔ اسلام کے جو نظام ہے، ہمارا جو سسٹم ہے اسلام کا، وہ دو چیزوں کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، اسلام کا نظام دو چیزوں پر، پہلا اسلام کا مقصد، پلے باندھ کے لے کے جانی یہ باتیں آپ نے انشاءاللہ۔ اسلام کا مقصد کیا جی؟ مقصد اب آپ کو بتا دیا ہم نے کہ جو مسلمان ہوگا وہ دنیا کے تمام لوگوں کو عزت دے گا، رسپیکٹ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ، ارے بولو بھائی، جو ہوتا ہے وہ، اب چائے کی پیالی میں اگر چائے ہوگی چھلک جائے گی تو کپڑوں پہ کیا گرے گا؟ اور اگر اس میں گلاب کا جل ہوتا تو کیا گرتا جی؟ گلاب جل گرتا۔ یہ ہمارا پیالہ ایسا ہی ہے، جب پیچھے سے کوئی دھکا دیتا ہے نا، اس کو ہٹ کرتا ہے، تو جو اللہ کے ساتھ جن کی لو لگی ہوئی ہوتی ہے وہ الحمدللہ کہہ کے پیچھے دیکھتے، صبر کرتے، سمجھتے، اور جن کا پیالہ گندگی سے بھرا ہوا ہے، ہاں جی، فوراً زبان سے گندی باتیں، تو یہ تو ہمارا پیالہ بھی ہمیں بتا دیتا ہے 1 منٹ میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزیں دی، ایک تو اسلام کا مقصد، دوسرا اسلام کی ضروریات۔ کس کی ضروریات جی؟ اسلام کی ضروریات۔ اب وہ ضروریات فرض ہیں، ان سے انکار نہیں آپ کر سکتے۔ اب ان ضرورتوں میں کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے نماز۔ نماز پڑھتے نا آپ سب لوگوں کو؟ چلو، ارے نماز پڑھتے ماشاءاللہ، ارے جو نہیں پڑھتے کہ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو پڑھتے نماز انشاءاللہ۔ تو نماز کیوں پڑھتے؟
तभी कह रहा हूं ब्रांड के मौलवी पकड़ लो। मजाक नहीं, अपने उलमा का एहतराम करें, इनके पास वक्त लगाएं, इनके पास बैठे, इनसे नबी अलैहिस्सलाम को सुने, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुने, सीरत सुने। फतवों से दिन नहीं चलता। इसने भी तनख्वाह पूरी नहीं दी मौलवी को, जो कह रहा। मैंने पूछा नमाज क्यों पढ़ते हैं? बढ़ा दो यार, कुछ तो बढ़ा दो, नहीं तो तुम्हारी हालत खराब रहेगी। बस सुनो, मैं आपको देसी तरीके से समझाता हूं। अल्लाह के पास जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए ना मिलने, मीटिंग हुई, तो हमारे नबी ने कहा कि अल्लाह ऐसे लोग चाहिए जो इंसानों से मोहब्बत करें, ऐसे लोग चाहिए जो गंदी बातें ना करें, ऐसे लोग चाहिए जिनके दिल में जज्बा हो, ऐसे लोग चाहिए जो दूसरे की तकलीफ को महसूस करें, ऐसे लोग चाहिए जो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी की तरह इज्जत दे, ऐसे लोग चाहिए जो दूसरे की बहन को बहन अपनी समझे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे हुए थे ना, एक लड़की को लाए साहबा पकड़ के, वो लड़ पड़ी थी, तो दूर से देखा कि उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली चादर उतार के उसके सर पे रखने के लिए हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चादर तो बड़ी मुकद्दस चादर है, आप ये मत दे, वो दुश्मन की बेटी है, मैं अपनी चादर दे देता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए, फरमाया आज तो कह दिया कि दुश्मन की बेटी है, आइंदा मत कहना, क्योंकि बेटी सिर्फ बेटी होती है, चाहे फिर वो अपनी हो या फिर किसी और की हो। तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला से जब मीटिंग की कि अल्लाह बंदे बढ़िया चाहिए पूरी दुनिया में, हमें पूरी दुनिया में अपने संदेश को पहुंचाना है, अच्छे लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो फिर अल्लाह ने नमाज दी थी। क्या दिया था जी? और नमाज की वजह में कुरान पाक में लिखा है कि तुम पर नमाज इसलिए फर्ज कर दी गई ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करनी। अब समझो मसला सीधे तरीके से, और असी पंजाबी कहने जट सौदा, सीधा सीधा समझो। आप नमाज पढ़ते हैं, अगर अब्बू को गाली देते हैं तो नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आप नमाज पढ़ते हैं, कभी गलती से भी अपनी माँ के मुंह पे थप्पड़ मारा है तो आपको नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आप नमाज पढ़ते हैं, आप अगर कारोबार में बेईमानी करते हैं तो नमाज का कोई फायदा नहीं। आप नमाज पढ़ते हैं, आप अपनी बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते, उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हैं तो नमाज का कोई फायदा नहीं। आप नमाज पढ़ते हैं, आप अपने बच्चों के दोस्त नहीं है। साढ़े रिवाज है ना पंजाब च, तो भी होना, अपने बच्चों को तो गाली देते रहेंगे सुबह शाम, और दूसरे के बच्चे मिलेंगे, दे पप्पी जप्पी, बच्चा बहुत अच्छा है। नमाज पढ़ रहा है, अपने बच्चों से दुश्मनी रखता है। नमाज पढ़ता है, अपने पड़ोसी का हक मारता है। नमाज तो पढ़ता है, अपनी बहन के साथ नफरत रखता है। नमाज पढ़ता है, अपने दोस्त से दिल दिल में जलता है। तो फिर किस कम वक्त ने कहा ये नमाज पढ़ता है? नमाज थोड़ी पढ़ता है, दिखावा करता है। हमने अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक दिन पूछा कि अगर हम नमाज पढ़ने के बावजूद गुनाह न छूटे तो क्या करें? तो फरमाने लगे, बेटा उस वक्त तक अच्छी तरह नमाज पढ़ने के लिए कोशिश करते रहो जब तक तुम्हारी नमाज तुम्हें गुनाहों से रोकने वाली ना बन जाए। तो नमाज किस लिए भाई? अल्लाह की इबादत के लिए। पहले नमाज इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि अल्लाह के ऐसे बंदे बन जाएं जो अल्लाह की मखलूक के लिए रहमदिल हों। आप डॉक्टर बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं, आप किसी बहुत बड़े शहर का जिम्मेदार बन सकते हैं, आप वजीर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आप बड़े अच्छे आलिम बन सकते हैं, बुजुर्ग बन सकते हैं, पीर बन सकते हैं, आप बिलियनियर बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे मुकर्रिर बन सकते हैं,
لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کے دل میں کسی کا دکھ دیکھ کے درد نہیں ہوتا، اگر آپ کی آنکھوں میں دوسرے کے آنسو دیکھ کے آنسو نہیں آتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ تو ذہن نشین کریں کہ نماز کیوں بنائیں؟ تاکہ اچھے لوگ آئیں سماجک ویوستھا میں، اور مسجد بھی اسی لیے بنائی تاکہ ہم لوگ اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں، کندھے سے کندھا جوڑ کے پڑھیں، آپس کی نفرت ختم ہو جائے، برادری واد ختم ہو جائے، نحوست ختم ہو جائے، ایک دوسرے کی دکھ اور تکلیف کو آپ محسوس کرنے والے ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ دیکھیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہیں اور باہر ایک بوڑھی عورت آئی، محمد علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو اٹھ کے فوراً اس کے پاس گئے اور کہا السلام علیکم، کہا اماں جی کیا حال ہے آپ کا؟ اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا کہ آپ کیسے ہو؟ فرمایا اماں جی پہلے بھی اچھا تھا، آپ آ گئی ہیں اور اچھا ہو گیا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ یہ تو دیکھنے میں کوئی شہزادی نہیں لگ رہی، کسی بڑے خاندان کی نہیں لگ رہی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ماں ہے، یہ دائی حلیمہ ہے، اور یہ وہ ماں ہے جس نے پیدا نہیں کیا، صرف چند مہینے دودھ پلایا ہے، اس کے لیے بھی میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تشریف لے کے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ خیمے میں بیٹھے ہوئے، باہر سے کسی نے آواز دی اور ان کو سپاہیوں کو کہا کہ اپنے نیزے ہٹاؤ، میں محمد الرسول اللہ کی بہن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر ایک غلام آیا، یا رسول اللہ ایک عورت باہر کھڑی ہے، وہ اپنا نام شیما بتاتی ہے، وہ کہتی ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ شیما ہے۔ فرمایا ہاں وہ دائی حلیمہ کی بٹیا، میری دودھ شریک بہن، ہم دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا۔ بلاؤ۔ اب شیما آئی، بوڑھی ہو گئی تھی، اللہ کے نبی سے ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب کوئی کام کرتے تھے صحابہ کو بلاتے تھے، مشورہ کرتے تھے، آج بہن آئی ہے، آج بہن آئی ہے تو اپنے پیے کو بلایا، خادم کو بلایا، فرمایا نئی سواریاں لاؤ، کپڑے لاؤ، کھانے پینے کا سامان لاؤ، ان کے لیے تحفے لاؤ، تحائف لاؤ، راستے لیے خرد و نوش کا سامان اکٹھا کرو۔ سارا کچھ اکٹھا کروا دیا، اور پھر اپنی بہن سے یہ بھی کہا کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مدینے میں گھر لے کے دوں گا، خادمائیں رکھ دوں گا، کہ نہیں یا رسول اللہ واپس جانا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے اتنا دیا، کئی سواریاں تیار ہو گئی تاکہ پھر یہاں کے مسلمانوں کو بتانا تھا، مدھیہ پردیش والوں کو، کہ اگر تمہارے گھر کبھی تمہاری بہن تم سے ملنے آ جائے تو بیوی کو پوچھ پوچھ کے 500 کا نوٹ نہیں نکالنا، محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، جب بہنیں گھر آتی تو ان کو لاد کے واپس بھیجا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ کائنات کا کوئی بھی شخص آج تک پیارے محمد علیہ السلام کی تعلیمات کے مقابلے میں پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں ٹھہر سکا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام انسان کی سماجک ویوستھا کی بات کرتے ہیں۔ پیارے محمد علیہ السلام نے ان اصول و قواعدوں کی بات کی ہے کہ جب فتح مکہ ہوا، جب جنگ بھی جیت لی، تو میرا نبی پاور میں آنے کے بعد رحیم بن گئے، کریم بن گئے، شفیق بن گئے، پھر جو بھی آتا رہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف فرماتے رہے۔ پیارے محمد علیہ السلام نے جو طریقہ کار کائنات کو عطا کیا ہے، جو روش عطا کی ہے، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ وعدہ جب کرتے ہیں کسی کے ساتھ، ایک بدو کھڑا ہے رستے میں، نبی علیہ السلام سے کہہ گیا کہ آپ رک جائیں میں آتا ہوں۔ نبی علیہ السلام 3 دن تک اس کا اسی جگہ پر انتظار کرتے۔ 3 دن بعد اتفاق سے وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا نبی علیہ السلام کھڑے، تو پیارے پیغمبر کو کہا کہ میں تو جا کے بھول ہی گیا گھر پہ کہ آپ کو وہاں روک کے آیا تھا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کوئی احسان نہیں جتایا، فرمایا ہاں تمہارے اس عمل سے کچھ تکلیف تو مجھے اٹھانی پڑی، لیکن یہ نہیں کہا کہ اچھا جو۔ آپ کو پتا ہے کہ جس دن مکے میں ظلم کی انتہا ہو گئی تھی، مکہ المکرمہ میں جب ظلم کی انتہا ہو گئی تھی، تو میرے اللہ نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ چھوڑیں، یہاں سے مدینے کے لیے چلیں۔ تو انہوں نے یہ بات اپنے ایک دوست کو کہی۔ پتا ہے نا کون ہے دوست؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست کون ہے بھائی؟ ابو بکر ہے۔ کون ہے جی؟ زور سے کون ہے دوست؟ ابھی بھی پتا نہیں لگا کون ہے دوست؟
زور سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست کون ہے بھائی؟ ابو بکر ہے. کون ہے جی؟ زور سے کون ہے؟ کون ہے؟ ہاں میرے والد صاحب نعرہ لگوایا کرتے تھے کہ مصطفیٰ کے ہم سفر. آپ نے زور سے کہنا ہے ابو بکر، ابو بکر مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر. اب نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو ایک دن کہا کہ میرے دوست ہو سکتا ہے کسی دن ہم کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑے، تم تیاری رکھو. اب ادھر نبی علیہ السلام نے یہ بات کہے ہوئے کئی دن گزر گئے، اور جس دن جاتا تھا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ابو بکر صدیق کے گھر پر، آواز نہیں باہر سے، آہستہ سے ابو بکر، اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آواز آئی لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے نبی بڑے حیران ہوئے، ابو بکر آپ جاگ رہے ہیں، آپ سوئے نہیں، آپ آرام نہیں کر رہے؟ وہ فرمایا یا رسول اللہ جس دن آپ نے کہا تھا نا کہ ابو بکر تیار رہنا، ہم نے جانا ہے، فرمایا اس دن کے بعد ڈھونڈو ان کو، ہم جانے نہیں دیں، ڈھونڈو ان کو، ہم جانے نہیں دیں گے. تو شام کو جو میٹنگ ہوئی وہاں پر، جو میٹنگ شام کو ہوئی مکہ المکرمہ میں، اس میں سب جاسوسوں نے آ کے کہا کہ ہم اس بات کی گارنٹی دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے کے علاقے میں، وہ یہاں سے باہر نہیں گئے، لیکن ہم ان کو ڈھونڈ نہیں پا رہے. تو 2-3 دن جب گزر گئے، ایک جاسوس نے آ کے ابو جہل کو کہا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا لگا کہ ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کہاں ہیں، لیکن یہ پتا لگ گیا کہ ان کو کھانا کون دے کے آتا ہے، یہ پتا لگ گیا کہ ان کو کھانا کون پہنچاتا ہے. تو ابو جہل نے سے پوچھا کون دے کے آتا ہے کھانا؟ تو ان کو تو کیا ڈھونڈو گے، یہاں مکے میں برادری واد ہے، لڑائی ہو جائے گی. تو ابو جہل رکا، لیکن اس نے ایک بات پوچھی. آپ کو ایک بات بتانی جو حضرت اسماء نے کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون اسماء؟ ابو بکر کی بٹیاں ہیں. کس کی بٹیاں جی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بٹیا ہے. تو جو اسماء تھی نا، ان کو ابو جہل نے اپنے سامنے کھڑا کیا، بہت مارا، زخمی ہو گئی تھی، کان پھٹ گیا تھا. تو وہ ابو جہل ان سے پوچھتا ہے اسماء بتا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. ابو جہل نے جب یہ سوال کیا نا تو سنو کیا کہتی ہے امت کی بیٹی، 24 گھنٹے موبائل پہ جھوٹ بولنے والی قوم، سنے دھیان سے. اسماء کو جب کہا ابو جہل نے کہ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے اپنے دل سے کہا اسماء تجھے تو کتنی بار پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اسماء میرے بیٹی اسلام میں جھوٹ بولنا، ارے بولو تو صحیح، جھوٹ بولنا. میں نے کہا نا لوکل مفتی بہت ہے، اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے. تو اسماء کہتی ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے سچ بولا تو یہ نبی علیہ السلام کو نہیں نقصان پہنچائے گا جا کے.